بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کے التزام اور جس دین پر عمل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ جب تک یہ 3 درجے کسی کے اندر نہیں پائے جائیں گے، اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ اور ان تینوں کے، اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کے ارکان ہیں، ان تینوں کے کچھ شاخیں ہیں، ان تینوں کے کچھ لوازمات ہیں۔ ہر شخص کو اپنی استطاعت بھر ان کا پورا کرنا ضروری ہے، البتہ ماننا اور دل سے اس پر یقین رکھنا ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ جو کام کر سکتا ہے اس کو بھی دل سے ماننا ہے، اور جو کام نہیں کر سکتا اس کو بھی دل سے ماننا ہے۔ البتہ جہاں تک عمل کا معاملہ ہے وہ استطاعت کے اوپر ہے۔ جس کے پاس جتنے عمل کی استطاعت ہے اس کے لیے اتنا عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح اسلام جو سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے اور آپ کے دین کی، جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اور جواب کے انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 رکن ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن شہادتین ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان مبارک کا روزہ ہے، اور 5واں حج ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج یہ دین اسلام کا آخری رکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے آخری فریضہ بھی ہے۔ اس سے پہلے روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، نماز وغیرہ فرض تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں ہجری یا اس سے کچھ پہلے یا بعد، علی اختلاف الاقوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی آپ کے بعد حجوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ نے کتنا حج کیا اس کا کوئی شمار صحیح
نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیا اور ہجرت کے بعد 1 حج کیا، لیکن یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اور وہ روایت ضعیف ہے۔ تو صحیح طور پر یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہجرت سے پہلے، البتہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا۔ اس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اگر ایک ہی چیز میں لے کر کے چلوں کہ قرآن میں حج سے متعلق کیا بیان ہے تو اس کے لیے مجالس درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصاً سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ حج میں حج کے احکام کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، حج کے آداب کو بھی بیان فرمایا ہے، حج کے احکام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اس کی طرف تذکرہ ہے۔ تو حج اسلام کا جہاں پر ایک بہت بڑا رکن ہے، وہیں پر اس کی اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت اور اسلام میں اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعض ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں ساتھیوں کہ وہ فضائل اگر دیکھے جائیں تو اسلام کے جو ارکان ہیں شہادتین کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو تمام گناہوں کا کفارہ بتایا ہے کہ اگر کسی کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ حتیٰ کہ اگر کبائر کا بھی مرتکب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کا بھی کفارہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ کبائر ایسے گناہ ہیں جو نمازوں سے نہیں معاف ہوتے، جو روزے سے نہیں معاف ہوتے، جو زکوٰۃ سے نہیں معاف ہوتے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 5 وقتہ نمازیں تمام گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ لیکن حج ایک ایسا رکن ہے ساتھیوں، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح طور پر حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے صغائر کا بلکہ اس کے گناہ کبیرہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو ہیں جو بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنے باپ سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کے بڑے مدبر، بڑے سمجھدار، بلکہ عرب کے جو دہات یعنی بہت ہی ذہین اور سمجھدار جن لوگوں کو مانا جاتا تھا ان میں ایک حضرت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسا مقدر کیا کہ یہ ایمان بڑی دیر میں لے آئے، ایمان بڑی دیر میں لے آئے، بلکہ ان کی چالاکی اور ہوشیاری کا یہ عالم ہے کہ قریش کے لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جن لوگوں کو حبشہ بھیجا تھا ان میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جا کے نجاشی سے باتیں کریں، اسے قائل کریں اور مسلمانوں کو واپس لے کر کے آئیں۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تو نکلے تھے اسلام مسلمانوں اور رسول اسلام کی دشمنی میں، لیکن وہاں پہنچ کر کے ان کا نظریہ بدل گیا، لہذا وہاں سے سیدھے آتے ہیں مدینہ منورہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لوگ تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن عمرو بن العاص مؤمن ہوئے ہیں، یعنی دل سے اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا کہ آؤ بیعت کرتے ہیں، لیکن عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ابن شماسیہ کے حوالے سے مروی ہے، ابن شماسہ کے حوالے سے مروی ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے کہا عمرو یہ کیا ہے؟
ابھی تو تم ہاتھ پھیلا رہے تھے، بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، آج تم نے اپنا ہاتھ کھینچ کیوں لیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر میری وہ شرط قبول ہے تو میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اگر میری شرط قبول نہ کی جائے گی تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشترط ماذا، اب کون سی شرط لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ میرے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ دنیا کا سب سے محبوب اور پسندیدہ اور قیمتی کام یہ تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ یہ میرے وقت گزرا ہے، میں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ موقع ملے تو میں آپ کو قتل کر دوں۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو بخشتا ہے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ان دو اعمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو اعمال نہ صرف انسان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام سے پہلے بندہ جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ اگر اس کا اسلام صحیح ہو اور صحیح طور پر اسلام لانے کے بعد وہ نیک عمل کرے تو نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کس میں بدل دے گا؟ نیکیوں بدل دے گا۔ تو اے عمرو، اب تم مسلمان ہو رہے ہو، مسلمان ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت سے پہلے انسان نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی انسان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیے، چونکہ اسلام لانے کے بعد کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، صرف صغائر نہیں، ہجرت کرنے کے بعد کبائر معاف ہوتے ہیں، صغائر نہیں۔ لہذا اس ضمن میں آپ نے جو یہ بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج بھی انسان کے کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، بلکہ ساتھیوں کبیرہ گناہوں میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں، میری اپنی جہاں تک معلومات ہے اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، اگر انسان کا حج قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لے، تو نہ صرف یہ کہ بندوں کے گناہ کبیرہ معاف ہوں گے، بندوں کے حقوق اللہ معاف ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو بندوں کے حقوق العباد کا بھی کفارہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حج کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہوں میں جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کا مال کھانے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کو مارنے سے، ان تمام گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ علامہ المانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں قیام پذیر تھے، سورج ڈوبنے والا تھا، اب عرفہ سے روانگی کی تیاری تھی کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال انصت الناس لرسول اللہ، لوگوں کو خاموش کر دو کہ اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے، آپ کا خطاب سننے کے لیے لوگ خاموش ہو جائیں۔ حضرت بلال نے جب اعلان فرمایا، پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاشر الناس، اے لوگوں کی جماعت، اتانی جبریل علیہ السلام آنفا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اے محمد، اپنے بندوں کو یہ خوشخبری، میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دو، ان اللہ غفر لأہل عرفات
وأهل المشعر وضمن لهم التبعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ میں قیام کرنے والے، مزدلفہ میں قیام کرنے والے حاجیوں کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے رہا ہے، اور ان کے آپس کے جو حقوق ہیں ان کی مغفرت کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ کیا یہ فضیلت صرف ہمیں حاصل ہے یا ہمارے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ھذا لکم وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فضیلت تمہیں بھی ملنے والی ہے اور تمہارے بعد جتنے لوگ قیامت تک حج کریں گے ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ کبیرہ گناہوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بخش دے گا۔ ساتھیوں، یہ ایسی فضیلت ہے حج کی جو میری نظر میں کسی اور ارکان اسلام میں سے کسی اور کو شہادتین کے علاوہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ساتھیوں حج کے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ اگر میں ان حج کی فضائل کا ذکر کرتے چلوں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، بلکہ ایک پوری مجلس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی بھی ہوگی اور ایک مومن کو خوش ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں جس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آیا یہ فضیلت انسان کو، ہر انسان جو عرفہ میں پہنچ جائے، مزدلفہ میں پہنچ جائے، کیا اسے حاصل ہوگی، یا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر قلبی طور پر، زبانی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے اندر کچھ تبدیلی بھی لانا ہوگا؟ حج سے پہلے ہمیں کچھ ایسے کام بھی کرنے ہوں گے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دیکھ لیے ایک مکان بنانا چاہتا ہے کسی جگہ پر تو اس کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈتا ہے۔ مکان اگر اچھا بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب انجینئر کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ مکان اگر اچھا بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب میسن، راجگیر اور اس قسم کے لوگوں کا بھی انتظام کرتا ہے، ورنہ صرف اس کے سوچنے سے اس کا مکان بہتر اچھا نہیں بن جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے مکان بنے، اگر صحیح طور پر نہیں بنا ہے تو کل ہو سکتا ہے اسی کے اوپر آ کر کے۔ تو اگر حج کے لیے بھی آپ نے نہیں سوچا، اس کے بارے میں تیاری نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہی حج جو آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت کا سبب ہے، ہو سکتا ہے یہی حج آپ کے لیے بلا اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہر حاجی کو پہلا حج کر رہا ہے تو، ہر عمرہ کرنے والے کو پہلی بار عمرہ کر رہا ہے تو، یا دوسری بار عمرہ کر رہا ہے یا بار بار حج عمرہ کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سوچے کہ حج کی یہ فضیلتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ہمیں یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو جب قبول کرے تو ہمیں ایسا محسوس ہو یا ہماری زندگی ایسے ہو کہ گویا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ جس طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، نہ کبیرہ ہوتا ہے، نہ حقوق اللہ ہوتے ہیں، نہ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسا حج کیسے کریں کہ جب ہم حج کر کے واپس آئیں تو ہمارے اوپر نہ چھوٹا گناہ رہ جائے، نہ بڑا گناہ، نہ حقوق العباد رہ جائے، نہ حقوق اللہ۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا ساتھیوں؟ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق اس سلسلے میں سوچا ہے کہ حج سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنا ہوگا، ذہنی طور پر اور قلبی طور پر بھی، زبان کے طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کچھ کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی کام کے لیے انسان کے جسم کی طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک انسان ہے بڑا تندرست اور موٹا اور تگڑا ہے، لیکن اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو جی کسی کام کا ہے؟ اس کے موٹے موٹے ہاتھ، اس کا خوبصورت سا چہرہ کسی کام آ سکتا ہے؟
جی تو ایسے ہی اگر یہ چیز ہمارے نیک اعمال کے اندر نہیں پائی جائے گی تو چاہے جتنا اچھا عمل ہم کر جائیں، چاہے جتنا خوبصورت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، چاہے جتنا بڑا کام ہو، لیکن وہ بیکار ہے، بلکہ وبال جان ہوگا۔ اور وہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ اخلاص اور للہیت ہے۔ اخلاص اور للہیت۔ اخلاص اور للہیت کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اخلاص اور للہیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر کیا جائے تو وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے بس۔ ذرا غور کریں گے ساتھیو، میں اس نقطے پر آپ کو 5 منٹ 10 منٹ تک روکوں گا، اس لیے کہ دعویٰ بہت کیا جاتا ہے اخلاص کا۔ جتنے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں دنیا کے لیے حج کر رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں کسی کی روح رعایت میں یہاں مجلس میں آ جاتا ہوں۔ ہر آدمی کرے گا، لیکن ساتھیوں اخلاص کا پیدا ہونا یہ بڑا اور بڑا مشکل کام ہے۔ اگر اخلاص کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے ساتھیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف ایک سجدہ کر لے، صرف ایک سجدہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ اخلاص ہے کیا چیز ساتھیوں؟ اخلاص کا سب سے زیادہ حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ حج سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اخلاص یہ ہے ساتھیوں کہ دنیا کے تمام لذات اور شہوات سے دور ہو کر کے، الگ ہو کر کے کوئی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہی چیز کیا ہے؟ یہی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ لیکن میں اس کو ایک مثال سے دیتا ہوں۔ یہ بتائیے، ذرا غور کر لیں گے تو اخلاص کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم میں کہ ہر آدمی عموماً جو یہاں پر پائے جا رہے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جو لوگ آئے ہیں، وہ اولاً تو بہت کچھ پیسہ خرچہ کر کے آتے ہیں۔ بھائی کم لوگ ہوں گے جن کو ان کا باپ بلا لے گا، جن کو ان کا دوست بھائی بلا لے گا، لیکن عمومی طور پر کیا ہے لوگ؟ جی ایک چیز ہوئی نا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر آتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں وہ محنت نہیں کرتے۔ اگر اپنے ملکوں میں وہ محنت کر لے، جو کھیت میں آ جائے، اپنے ملکوں کے کھیت میں اتنی محنت کر لے وہ، تو سونا اگائے اپنے یہاں، ہے کہ نہیں؟ یہاں ہمارے یہاں اور آپ لوگوں کے یہاں ایک راجگیر کتنی دیر کام کرتا ہے؟ ایک میسن کتنی دیر کام کرتا ہے ہمارے ملکوں میں؟ اور وہ بھی کیسے کام کرتا ہے؟ بلوک اٹھا کر کے نہیں رکھے گا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کو چائے پینے کے لیے وقت چاہیے اور چائے پینے کے لیے پیسہ بھی دیجیے آپ، ناشتہ کرنے کے لیے وقت، ناشتہ کرائیے بھی آپ، ہے کہ نہیں؟ کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی اگر آپ اس کا پورا کام دیکھیے تو یہاں کے مقابلے میں 3 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں کتنی دیر کام کرتا ہے؟ جی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کرتا ہی نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 2 چیز دیکھیے۔ تیسری چیز، یہاں جو لوگ بھی کام کرنے ہیں الا ماشاء اللہ، اپنے سیٹ اور کفیلوں کی بہت باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں رہیں جتنا سنیں گے، پاکستان میں رہیں جتنا سنیں گے کسی کی، لیکن یہاں مخمافی، ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے آسان سی بات یہ ہے نا، اگر قلب حمار بنا دے تو الگ مسئلہ ہے نا، لیکن اس لیے بات کہ مخمافی، ہے کہ نہیں؟ آخر سنتے برداشت، بلکہ بسا اوقات ہنس کر کے ٹال دیتے ہیں، ہے نا؟ صحیح نہیں صحیح؟ یہ 3 چیزیں غور کریں۔
اس کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی آدمی کی اپنی قسمت جو ہے کہ نہیں، اس کے لحاظ سے آدمی حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھ کیوں، اس لیے آخر آپ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں، ان سبوں کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ کمانے میں آپ مخلص ہیں، آپ کمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے چاہے جیسے ہو، ہمیں اپنی عزت ہی کیوں نہ گوانی پڑے، ہم نے اپنی صحت ہی کیوں نہ برباد کرنی پڑے، ہمیں سود پر ہندوستان پاکستان میں پیسہ ہی لے کر کیوں نہ آنا پڑے، ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ اصل میں اخلاص ہے آپ کا پیسے کے لیے، یہ دنیا کے لیے۔ یہی اخلاص آپ کا اگر کسی عمل کے لیے پیدا ہو تو ہے نا، نماز کے لیے مثال کے طور پر جماعت کے لیے پیدا ہو، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ امام صاحب سے اگر ذرا سا اختلاف ہو گیا 5 ریال کے لین دین میں، تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں بھائی ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نماز اس کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں بھائی؟ اگر نماز پڑھنے میں جماعت میں تم مخلص ہوتے، تم نماز کی اہمیت کو جانتے، جماعت کی اہمیت کو جانتے، جیسے تمہیں یہاں پیسے کی اہمیت معلوم ہے، پیسے کی اہمیت، اگر وہ تمہیں گالی بھی دیتا بھگاتا بھی، پھر بھی تم بھاگتے نہیں، جہاں نماز بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ہے اصل میں ساتھیوں اخلاص کسی چیز کے بارے میں۔ تو حج کے بارے میں آپ کو یہ اخلاص پیدا ہو کہ آپ پیسہ بھی خرچ کریں، وہاں جا کر کے محنت بھی کریں آپ، لیکن کیا ہے ساتھیوں، میرا اپنا تجربہ جو ہے کہ وہاں سونے کی مدت یہاں سونے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں زیادہ سوتے ہیں یہاں کے مقابلے میں، رات میں بھی سوئے، صبح کو ناشتہ کیا پھر سو گئے، دوپہر کھانا کھایا پھر سو گئے۔ میں غلط کر رہا ہوں ساتھیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے بارے میں اپنے مخلص نہیں ہیں۔ اگر اپنے حج کے بارے میں کیوں، اگر یہ سوچتے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ سوچیں کہ ہمارا دین ابھی ناقص ہے، ہمارا اسلام ناقص ہے، جب تک ہم حج نہیں کریں گے ہم پورے مسلمان نہیں ہوں گے، ہے نا صحیح کہ نہیں صحیح؟ حج اسلام کا ایک رکن ہے نا۔ دوسری چیز یہ سوچیں کہ ہم حج کرنے کس لیے جا رہے ہیں، دنیا کی یا جو سب سے محبوب ذات ہمارے نزدیک ہو سکتی ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آج اعلان ہو جائے کہ 10,000 روپے مل رہے ہیں وہاں پر، یہ بتائیے اگر دوپہر میں بھی لائن لگانی پڑے آپ کو تو آپ لائن لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ محبوب ہے، پیسہ آپ کو محبوب ہے۔ اور کہا جائے کہ جو آدمی آواز بلند کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو پیسے نہیں ملیں گے، تو کوئی آدمی بولے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ آپ کو محبوب ہے، پیسے کے لیے جا رہے ہیں آپ آگے۔ یہ احساس آپ کو کیوں نہ پیدا ہو، کہا جائے اللہ کے لیے جا رہے ہیں آپ، کہ آپ کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلنی چاہیے، کیوں؟ اللہ کی زیارت کے لیے، یہی ہے نا۔ اسی لیے الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا تو حج کرنے عمرہ کرنے آئے ہیں، لہذا اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی کرے گا۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے محبوب کے گھر جانا چاہتا ہے، وہ ہے کہ نہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبوب کوئی ذات ہمارے نزدیک ہو سکتی ہے ساتھیوں، یا ہونی چاہیے، ہے تو نہیں ہمارے ہاتھ پیسہ محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد میں کم اچھا لگتا ہے اور مارکیٹ میں ہم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے دکان پہ رہتے ہیں، اگر اپنی دکان ہے تو ہم اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ غلط کر رہا ہوں ساتھیوں؟ اکتاتے ہیں، لیکن مسجد میں ذرا سوچیں، مسجد میں ہم اکتاتے ہیں کہ نہیں اکتاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد والے سے ہمیں محبت نہیں ہے، دکان میں چونکہ پیسہ ہے اس لیے اس سے ہمیں محبت ہے۔ یہی کہ
رہا ہوں ساتھیوں، مراجعہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا حج ہمارے لیے مفید کب ہوگا، یہ سوچیں۔ تو حج کرنے والا یہ سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے محبوب کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، محبوب ترین ذات ہے۔ اسی طرح ساتھیوں یہ موضوع لمبا ہے، محبوب ترین ذات کی زیارت کے لیے ایک وقت بہت محدود ہے۔ تیسری چیز یہ سوچے کہ ہم حج کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ چوتھی چیز یہ سمجھیں، سوچے انسان کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، بڑے برکت والے ایام ہیں، ان برکتوں سے ہمیں جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ جیسے رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو دکاندار 10 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے بلکہ 20 گھنٹے اپنی دکان کھولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ موسم ہے کس کا، کمانے کا، ہے نا؟ صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو بھلا بتائیے ذی الحجہ کہ یہ 10 دن، اس سے بہتر دن آپ کو کہاں ملنے والے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری روایت بار بار سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا ان دنوں میں نیک عمل محبوب ہے سال میں کبھی اور محبوب نہیں ہے، اور اتنی پاک جگہ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ جی مکے میں موجود ہیں، مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، اتنی پاک زمین کہیں ملنے والی ہے؟ تو اس جگہ عمل کر کے دعا کر کے اپنے لیے خزانہ اکٹھا کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے دل میں، ہم دل سے حج نہیں کر رہے ہیں، ایک رسمی طور پر سنے ہیں کہ بھئی حج بھی کرنا چاہیے، اس لیے ہم رسم پورا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور لمبا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے۔ بغیر اخلاص کے ہمارا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول، ہمیں تو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا، یاد نہیں آئے گا، لیکن احرام کے ساتھ اپنی فوٹو کھنچوانی ضرور یاد رہے گی۔ یہ غلط کر رہا ہوں ساتھیوں، کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو بھیجنا ہے، دوستوں کو بھیجنا ہے۔ بتائیے اگر اخلاص ہوتا تو ایسا کرتے ہم؟ عرفہ کے میدان میں ہم سے دعا نہیں کی جائے گی، لیکن وہاں اپنا جبل رحمت نام رکھ لیا ہے ہم لوگوں نے، وہاں پہنچ کر کے فوٹو کھینچانا اپنا یاد رہے گا۔ سوچیں یہ ہے اخلاص کی کمی کی وجہ سے ساتھیوں۔ اگر اخلاص ہمارے اندر پایا جاتا تو ہمیں فوٹو کی پرواہ، اس لیے کہ ہم کس کے لیے حج کر رہے ہیں؟ وہ جانے ساہے دنیا، جانے یا نہ جانے ساری دنیا، ہے نا؟ صحیح کہ نہیں صحیح؟ تبھی تو صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق 7 وہ آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ان میں ایک شخص کون ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو ہی پتہ نہیں چلتا کیا کرتا ہے۔ اس مثال دیا ہے اللہ کے رسول نے، یعنی آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کے پڑوس کے آدمی کو بھی نہ معلوم ہو کہ آپ نے صدقہ کیا ہے، آپ کے قریب ترین آدمی، آپ کے بیوی بچوں کو بھی نہ معلوم ہو کہ آپ کیا صدقہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص اپنے اندر پیدا کر رہے۔ اگر اخلاص نہیں تو ہمارا حج اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں سنت کے موافق ہونا چاہیے ہمارا حج۔ ہمارا حج کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کنکڑی مار رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگو ہم سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات ہم دوبارہ حج نہ کر سکیں۔ آج عام طور پر لوگ سوال کریں گے، ابھی شیخ میں بیٹھا شیخ پتہ سوال کر رہے تھے ایک صاحب کہ ہاں شیخ میں مکے میں آیا ہوں، کب آئے ہیں؟ 20 دن آیا ہوں اور ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہے، ابھی تک عمرہ نہیں کیا۔ ذرا سوچئے بھائی گئے کیوں ہیں؟ ظاہر بات حج کے لیے گئے ہیں، اس کا مطلب ابھی تک احرام میں نہیں باندھا ہوگا۔ سوچیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج اللہ قبول کرے اور اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم ہی نہیں حج کرنے کا۔ جو آدمی بھی حج کرنا چاہتا ہے میقات سے آگے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز
بغیر احرام باندھے ہوئے. ایک عجیب مسئلہ ہے بھائی, چل کر کے ہم کیا کریں گے؟ فدیہ دے لیں گے. اور پتہ نہیں کتنے لوگ فدیہ دیتے ہیں, کتنے لوگ نہیں دیتے ہیں. یہ بھی بات ہے, آپ اندازہ لگا لیں. کہیں تو دیتے ہیں فدیہ دے لیں گے, لیکن اللہ عالم کتنے لوگ دیتے ہیں. اللہ کے بندے فدیہ دینا یہ کوئی اہم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے. میں تو مثال دیتا ہوں کہ بغیر احرام کے آگے بڑھ جانا, اس کی مثال وہی ہے کہ ایک شخص آپ کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس راستے سے اس حالت میں آئیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھیڑ لگی ہے اور یہ ہے, گیٹ پر جائیں گے تم آگے کہاں, تمہارے پاس دعوت نامہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لہذا دیوار کود کر کے اندر چلے گئے جلدی میں آپ. تو وہ کیا کرے, آپ کو دعوت کھلائے گا جی کہ تھپڑ مار کے بھگائے گا آپ کو؟ جی یہی معاملہ ہے کہ میقات سے احرام نہ باندھنا اور بغیر احرام باندھے گزر جانا. تو میقات سے احرام باندھنا واجب ہے ساتھیوں. اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام باندھے آگے گزرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے, اور فدیہ اس کے اوپر ہے جو بھول جائے, جس سے غلطی ہو جائے, جس کے سامنے کوئی مجبوری ہو. ایک آدمی ہے کھڑا ہوا, آپ جا رہے ہیں, آپ محسوس نہیں کیے آپ کا پیر اسے لگ گیا, آپ نے کیا کہا, معاف کیجیے گا غلطی ہو گئی, وہ معاف کر دے گا, ہے نا. لیکن ایک آدمی جا رہا ہے, آپ اس کو تھپڑ مارتے ہوئے جائیں اور پھر کہیں معاف کیجیے گا, تو کیا کرے گا وہ؟ جی یہی مثال ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے غلطی کر رہے ہیں. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں, حج واجب نہیں ہے تمہارے اوپر. اور پیسہ کیوں نہیں ہے ساتھیوں, کیوں نہیں ہے؟ اگر معلوم ہو جائے کہ میرے گھر کے بغل میں زمین بک رہی ہے اور وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کی ہے, تو کوئی پیچھے رہے گا؟ مزرے میں کام کرنے والا بھی پیچھے نہیں رہے گا, پیچھے رہے گا ساتھ. یعنی وہاں سے تو 2 لاکھ 4 لاکھ بڑی آسانی سے نکل آئے, لیکن حج کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ کیوں نہیں نکلتے حج کے لیے؟ اگر چاہتے ہو کہ حج مقبول ہو, سنت رسول کے مطابق ہو, تو اس کے لیے آپ طریقہ بھی سیکھیں اور کیا کریں جی, اس کے راستہ بھی آپ ڈھونڈیں. تو کہنے کا مطلب ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھیوں ہمارا حج کیسے ہونا چاہیے؟ سنت رسول کے مطابق. جانتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں نقل کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ کا ایک قول کہ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ کیا پوچھتا ہے؟ اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ کہا وہیں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے. بھائی تم بھی احرام وہاں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے. کہا ابو عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مسجد سے آپ کی قبر کے پاس روضہ مبارکہ سے میں احرام باندھ کر کے جاؤں. کوئی غلط کام تھا ساتھیوں؟ کہا کہ نہیں, مجھے اس میں خطرہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. ارے ابو عبداللہ چند میل کا فاصلہ ہے, میرا مقصد نیت اچھی ہے, میری نیت کوئی بری نہیں ہے, اس میں فتنے میں پڑنے کا کیا خوف ہے؟ کہا اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسا نیک کام کر رہے ہو جو کام اللہ کے رسول و صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے. اس سے بڑا فتنہ. اور سوچئے ساتھیوں, سنت رسول کی یہ اہمیت ہے. اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو سیدھے مینا چلے جائیں گے, عرفات چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 9ویں ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے اور سنت کو چھوڑ کر کے حج چھوڑیں گے؟ آپ سوچنے کی بات, کیوں سنت چھوڑیں گے؟ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ظہر ہی میں پہنچ جاتے مینا 8ویں تاریخ کو؟ اہمیت ہے تبھی تو پہنچے ہیں نا آپ. علماء نے جو اعمال حج کو واجبات میں, سنن میں, مستحبات میں تقسیم کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ فرض کو مانو, واجب کو مانو, سنتوں کو چھوڑ دو, اس لیے نہیں کیا ہے.
اس لیے کیا ہے کہ آپ حج تو بالکل اسی طریقے سے کریں، نماز تو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اب اگر کوئی کام رہ جائے غلطی سے، مجبوری سے، بھول سے، تو اب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سنت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی گرفت نہیں کرے گا، واجب ہے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اور رکن ہے تو آپ کو دوبارہ وہ کام کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطابق یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرے انسان؟ سنت رسول۔ اور تیسری چیز ساتھیوں جو بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اور ہر ایک کو دعوت ہے جو حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے، کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہم بھی، شیخ بھی، آپ بھی، جو لوگ یہاں کے علاوہ میری بات سن رہے ہیں وہ بھی، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، آیا اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کی توحید میں کہیں خلل تو نہیں ہے۔ ہم میں کہ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم موحد ہیں، پورے ہندوستان میں جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے کہ ہم موحد ہیں، کہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جس نے شاید زندگی میں کبھی اپنے یا اللہ نہ پکارا ہو، یا علی، یا مدد، یا غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم موحد ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کہتا ہے ہم توحید کو مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اس گھر کو بنایا کس لیے گیا ہے ساتھیوں؟ جی توحید کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کا طواف کیا جائے، کہ غلط کہہ رہا ہوں ساتھیوں؟ دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہے، کوئی ایسا پتھر نہیں، کوئی ایسی دیوار نہیں ہے جس پتھر کا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے چوما جائے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسے دو پہاڑ نہیں ہیں جن پہاڑوں کے درمیان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑا جائے۔ تو یہ گھر بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ توحید کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور مجھے خود بھی اور میری آل و عیال کو بت کی پوجا سے یعنی شرک سے بچانا۔ تو یہ گھر بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ جی اسی لیے ذرا غور کریں، آپ حج کا کام جب حج کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حج کا کون سا کام ہے ساتھیوں؟ جی احرام باندھ رہا ہے نا، لیکن بندے کے احرام کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جی تلبیہ سے ہوتا ہے، اور تلبیہ ہے کیا؟ تلبیہ ہے کیا؟ توحیدی تو ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ تعالی ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، ہر عبادت کے لیے حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں تیرا کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیرے کام میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیرے حق میں کوئی تیرا شریک ہے۔ ان چاروں چیزوں میں ساتھیوں، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے کام میں، اور نہ تیرے حقوق میں کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک۔ ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں؟ گویا یہاں بھی ہم نے توحید کا اعتراف کیا۔ طواف سے فارغ ہوئے، صفا پہاڑی پر گئے تو کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، وہاں بھی توحیدی کی پکار ہے۔ عرفہ کے میدان میں گئے، سب سے بہتر پکار وہاں بھی کیا ہے؟ توحیدی توحید۔ اور صحابہ کرام جب حج کر رہے تھے تو جہاں وہ تلبیہ پڑھتے تھے، تلبیہ کے دوران میں رہ کر کے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں پورا حج ہی توحید ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حج کرنے سے پہلے اپنی توحید کی اور اپنے عقیدے کی، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں مکہ میں، لیکن یاد کس کو کرتے ہیں؟ جو آدمی بدعقیدہ نہیں ہے وہ بھی سب سے زیادہ اپنے بیوی ہی بچوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ عجیب ساتھیوں مسئلہ ہے۔ وہاں بھی دیکھیے کنارے جا کر کے ٹیلی فون لے کر کے آدھا 15 منٹ لوگ باتیں کر رہے ہیں کیسے اپنے بیوی سے، اپنے بھائی سے، آخر کہاں ہے رب تمہارا ساتھیوں؟ کہاں بھولے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ؟ وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ دنیا کی چیزیں تم سے نہیں چھوٹی ہیں۔ کون سی توحید تمہارے دل میں پائی جا رہی ہے؟ صرف زبان سے توحید کا اقرار کرنا یہ توحید نہیں ہے، وہاں پہنچ کر کے بھی دنیا کی چیزیں تمہارے ذہن سے نہیں نکلی، اللہ تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے، یہ چیزیں یاد آ رہی، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تم کو یاد آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں۔ اور اس سے بھی بڑی برائی یہ ہے، دکتور وسیع اللہ جانتے ہیں شیخ، انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ایک بار میں طواف کر رہا تھا تو میں گزرا حجر اسود سے، کہاں؟ رکن یمانی کی طرف، تو اس وقت وہاں پر دیکھا کہ ہمارے ہی ملکوں سے آئی ہوئی 2 بیویاں بیٹھی اور آپس میں بات کر رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک کی بات ہمارے کان میں پڑتی ہے، میں جھجکا کہ سنوں، وہ کہتی ہے اپنے ساتھی سے، بی بی یہ گھر کیسا لگا؟ کہتی ہے لگا تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگا ہے، لیکن اجمیر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ذرا سوچیں آپ، یہ کون سی توحید ہے ساتھی؟ ذرا سوچیں آپ، کون سی توحید ہے؟ اسی لیے یہاں آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ مکے میں قیام کو کم اہمیت دیتے اور مدینہ میں زیادہ دیتے ہیں۔ وہ کون سی توحید ہے؟ سوچیں ذرا، بڑا کون ہے، مکے والا ہے کہ مدینے والا؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن وہاں توجہ کم رہے گی اور وہاں پر زیادہ رہے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں منہ میں، ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ مثالیں بہت ہیں ساتھیوں سے، میں منہ میں عرفہ سے واپس آنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو یا 11 کو ٹیلی فون کے انتظار میں تھا۔ اس وقت ٹیلی فون کا بوتھ لگا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ جو پرانے لوگ آئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، لائن لگانی پڑتی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بھائی ٹیلی فون کر رہے ہیں لاہور اپنے بھائی کو کہ ہاں بڑے اچھے طریقے سے حج گزر گیا، عرفات ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، ایک کام رہ گیا ہے کہ ذرا جا کے داتا کے دربار پر کہہ دیجئے گا کہ میرا حج قبول کر لے۔ ساتھیوں یہ آسمان سے آئے ہوئے، زمین سے نکلے ہوئے کچھ لوگ نے، ہمارے ہی ملکوں، ہمارے بھائیوں ساتھی ہیں، ہمارے ہی ملکوں سے آئے ہوئے ہماری جیسے لوگ ہیں، بھلا بتائیے ایسے حج کا فائدہ کیا ہے ساتھیوں؟ شیخ بس 5 منٹ۔ اسی طریقے سے حج کرنے والا اس پر بھی غور کرے کہ نماز کا پابند وہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، برا نہ مانیں گے۔ نماز کی پابندی سے میری مراد کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز وہ وقت پر پڑھ رہا ہے اور اہتمام جماعت کی پابندی کے ساتھ۔ جو آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے 1 وقت نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، نمازی نہیں شریعت کی نظر میں، اس لیے کہ اسلام کا رکن کتنی نمازیں ہیں؟ 4 نہیں ہیں۔ اگر کسی نے 4 نماز پڑھا تو وہ بے نمازی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن چلا گیا مارکیٹ میں یا بس کے اوپر سوار ہو گیا، ٹرین پر سوار ہو گیا، جہاز پر سوار ہو گیا تو چلو گھر چل کر کے پڑھ لیں گے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے ہندوستان پاکستان سفر کرتے ہیں، جہاز پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جی ہاں جی، کتنے لوگ نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ جی کتنے لوگ؟ ذرا سوچو جی۔ کہتے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے۔ جگہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہر آدمی ان سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کرے جہاز والے سے تو مجبور ہو کر اس کے لیے جگہ بنائیں گے۔ آیا تمہارے کھانے کے لیے جگہ بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ پیشاب پیخانے کی جگہ بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ آپ کو پیٹ کی
زیادہ اہمیت ہے. اور نماز کے لیے جگہ اس لیے نہیں بنائی کہ معلوم ہے آپ کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ٹرینوں پر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ اللہ ماشاء اللہ, ذرا سوچنے کی بات. تو ایسے آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نمازی ہیں تو وہ نمازی نہیں ہے. ذرا ساتھیوں سوچئے, یہ گھر بنایا کس لیے گیا ہے؟ نماز کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم نے اپنی ذریت کو اس بے کھیتی کی زمین میں آپ کے مبارک گھر کے پاس ٹھہرایا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تعالیٰ تاکہ یہ نماز قائم کریں. اور آپ اس گھر کی زیارت کے لیے جائیں, نہ جاتے ہوئے آپ نماز پڑھیں, نہ آتے ہوئے پڑھیں, ہے نا, اور نہ مینا میں رہے تو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے نماز پڑھتے. حتیٰ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, سوئے رہتے ہیں. ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایسے لوگوں کے حج اور عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھیوں, برا نہ مانیں گے. ایسے لوگ پاسپورٹ کے, اقامے کے, لوگوں کے دکھانے کے حاجی تو بن جائیں گے, لیکن حقیقی حاجی یہ لوگ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا, بے نمازی کا روزہ قبول نہیں کرتا, بے نمازی کی زکوٰۃ حج قبول نہیں کرتا. صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو قوم اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا. اگر اس کو مان لیتے ہیں تو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اگر اس کو مان لیتے ہیں تب کہنا کہ اللہ نے ان کے مال میں غریبوں کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے. ذرا دیکھیے نماز کب پڑھیں گے؟ جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیں تو. اور زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب نماز پڑھنے لگیں. اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دینے میں کوئی فائدہ نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ چوتھی چیز زکوٰۃ, 5ویں چیز ساتھیوں توبہ. آپ صرف گناتے چل رہا ہوں, اس کی تفصیل نہیں میں. توبہ کس چیز سے توبہ؟ گناہوں سے توبہ, حقوق اللہ سے اور حقوق العباد سے بھی توبہ. حقوق العباد بڑی اہم چیز ساتھیوں. آپ کے حقوق العباد معاف کب ہوں گے؟ جبکہ آپ سے جو ہوا ہے اس پر آپ شرمندہ ہوں, اس کے دینے کا آپ کا ارادہ ہو. اب آپ سے نہیں ہو سکتا ہے, آپ سچے ہیں توبہ میں اپنے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادا کرے گا, خواہ قیامت کے دن کیوں نہ ادا کرے. ایک حدیث جس کے اوپر علماء نے قیام کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے سامنے 2 شخص حاضر ہوں گے. ایک شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق لیا ہے, مجھ سے اس سے دلوائیے. وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں تو دنیا سے چلا آیا, میرے پاس دینار و درہم ہے نہیں, میں کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا مظلوم سے تو اس کو معاف کر دے. وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ معافی کے زمانہ گیا, معافی دنیا میں ہے, یہاں پر معافی نہیں, یہاں میرا حق چاہیے مجھ کو. اب وہ سارا پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ وہیں پر ایک گھر ظاہر کرے گا جو بڑا خوبصورت شیش محل ہوگا, اور مظلوم اس کی طرف دیکھے گا, کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور بخش دے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا, مجھے یہ گھر چاہیے. تو اگر بندہ اپنی توبہ میں سچا ہے, حقوق العباد ہی کیوں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے قیامت کے دن صلح کرا دے بندوں کے درمیان. اس لیے حج پر جانے سے پہلے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے توبہ بہت ضروری ہے. 6ٹھی چیز ساتھیوں حلال کمائی. اس لیے کہ حرام کمائی سے کیا ہوا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا کھانا حرام کا, تیرا پانی حرام کا, تیرا پہلا کپڑا حرام کا, کب تیری دعا قبول کی جائے گی؟ اور آخری بات, حج کے لیے ساتھیوں ہمیں یہ کمی پائی جاتی ہے. بعض لوگوں کے سامنے مجبوری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے بہت سے بھائیوں کے سامنے مجبوری نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حج جتنا سستے سے سستا مل جائے ہم حج کر لیں, ہے کہ نہیں؟
لیکن جب مکان بنوانے لگیں گے تو سستے سستا نہیں دیکھیں گے، ہے نا. کپڑا خریدنے لگیں گے تو سستے سستا ہے کہ نہیں. خاص طور پر اگر جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو ساتھیوں ہم نے ایک 600-700 کمانے والے آدمی کو دیکھا ہے اپنی بیوی کے لیے 90 ریال میٹر کپڑا خرید کے لے کر کے گیا ہے. کتنا؟ 90 ریال میٹر. سوچیں آپ. اور یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، آج اور مہنگا ہوا ہوگا، ذرا سوچیں. اور آج بھی اس کی تنخواہ 1100 سے زیادہ نہیں. سوچیں آپ. تو جب آپ یہ دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تجھے عمرے میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تو تھکے گی اور جتنا پیسہ خرچہ کرے گی. جی کتنا؟ حج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ قرار دیا ہے کہ نہیں؟ ہے نا شیخ؟ وہ حدیث ہے کہ وہ صحابیہ جو نہیں حج کر سکی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایک جانور ہے جو گھر کے کام کے لیے تھا، دوسرا جو سواری کے لیے تھا اسے ہمارے شوہر نے اللہ کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے. تو آپ نے کہا اگر تو اس پر حج کی ہوتی تو تیرا حج بھی فی سبیل اللہ ہی ہے. اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے ساتھی، ذرا سوچیں کتنا بڑا اجر ہے. ایک کا کتنا ملے گا آپ کو بتائیے؟ کتنا ملے گا؟ ہاں شاید کتنا ملے گا؟ 10 سے 700. مثل کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی کتنا ہوا؟ 700 گنا. کتنا؟ 700 گنا. آپ کسی غریب کو دیں گے 1 کا 10 آپ کو ملے گا اللہ کے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر خرچہ کتنا ملے گا؟ اسی طریقے سے حج پر خرچہ کریں گے، جو مال خرچہ ہوگا آپ کو 1 کے بدلے 700 ملنے والا ہے. تو سوچیں. اسی لیے مسند احمد کی وہ روایت جسے مسند محققین نے قوی قرار دیا ہے، علامہ البانی اسے ضعیف کہتے ہیں، اس کے اندر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نفقہ حج پر خرچ کیا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے اور 1 کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا دینے والا ہے. اسی لیے ساتھیوں حج کا ایک فضیلت یہ بھی ہے، حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقر کو، گناہ کو اور فقر فاقہ کو، محتاجی کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ سونے اور لوہے کی گندگی کو ختم کر دیتی. تو حج پر انسان جا رہا ہے جسے خرچ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جائز طور پر، اور اس میں بخالہ سے کام جو کچھ جائز خرچ ہے، جا رہے ہیں راستے میں ساتھی ان کے اوپر خرچ کیجیے، آپ ساتھیوں پر خرچ کیجیے، دوست ہیں ان کے اوپر خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا. یہ چند باتیں تھی ساتھیوں، بڑی جلدی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ حج جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ان 5 یا 6 چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے. اللہ کے لیے اخلاص، سنت کے مطابق حج، تیسری چیز نماز کی، چوتھی چیز ایمان اور عقیدے کی تصحیح، 5ویں چیز حلال کمائی، اور 6ٹھی چیز توبہ، ہے کہ نہیں؟ کس سے؟ تمام گناہوں سے توبہ. اور آخری چیز جو ہم نے رکھا وہ یہ کہ حج کے بارے میں ہم سے جو جائز خرچ ہو ہمیں اس کی پرواہ، اس لیے کہ حج پر خرچ کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حج قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ ہمارے اندر توحید پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.